بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ جناب جو 24 گھنٹے میں دوسری فوری طور پر ہنگامی ملاقات اسحاق ڈار صاحب کو کرنی پڑی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسحاق ڈار صاحب 24 گھنٹے کے اندر اندر دوسری دفعہ ملے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے، اور یہ ملاقات ہو رہی ہے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے۔ الیکشنز تو الیکشنز، اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہ کیوں نوبت آئی ہے؟ ایک طرف کہتے تھے کہ جی کوئی بات ہی نہیں عمران خان سے ہو سکتی، ہم تو جناب 1 سال اور لیں گے۔ فضل الرحمان صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ابھی حال ہی میں بیان دے رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ جی ہم تو 1 سال اور رہنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ یہ باتیں فرسٹریشن میں کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اب اندر کھاتے گیم کیا ڈل چکی ہے۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب جب گئے ہیں تو صوبائی سطح پر اور قومی لیول پر اب یہ بات ہو رہی ہے جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا، یعنی کیئر ٹیکر نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا۔ ہم عمران خان صاحب سے اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہاں تک بات چل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی طور پر بالکل بربادی کی طرف لے جایا گیا ہے، تباہی کی طرف لے جایا گیا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے گرے اور ریکارڈ سطح کمی کا شکار ہو گئے۔ بری سے بری خبریں آ رہی ہیں، ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ماہر معاشیات بات کر رہے ہیں، ہم نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جس طرح ایئر لائنز ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز، ان کو جو رقم دینی ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ $22.5 کروڑ ان کے واپس کرنے ہیں، وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رقم جو ہم نے کسی ملک نے اگر دینی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اب سوچئے ذرا، اتنا برا حال ہو گیا ہے۔ جو کانفیڈنس کا انڈیکس ہے، یعنی بزنس کانفیڈنس کا، وہ -4 پر چلا گیا ہے، گر گیا ہے، برا حال ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل یہ پیغام چلا گیا پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے بزنس کرنے کی، وہ انویسٹمنٹ کی، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اور اب تو خوراک کے لیے بھی رقم نہیں ہے، سبزیوں کے لیے بھی رقم نہیں ہے۔ اب یہی حالات ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب جن پر بڑا تکیہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جن کے لوگوں کی وجہ سے بھی، ان کے بھی ووٹ بڑے اہم ہیں، ان کے بھی ووٹوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے۔ پھر پنجاب میں جو وقتی طور پر حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ طویل رات پوری گزاری زرداری صاحب نے، تو اس کا وہ نتیجہ تھا۔ اب چودھری شجاعت صاحب بھی گیم کر گئے ہیں PDM کے ساتھ، اور ان کے بیانات سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیسیجن ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ ہے مجبوری۔ میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ رہا ہوں۔ یہ چاہتے یہ تھے کہ ابھی بھی یہ تیزی لانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ہم جلد از جلد ان کو کسی طرح سے منطقی انجام تک پہنچائیں، یعنی عمران خان کو نااہل کریں، اس کے خلاف کچھ کر سکیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اتنے وقت میں کر لیں۔ اور اسی لیے اب آپ دیکھیے آڈیو دوبارہ کھیلا گیا، اور آڈیو لیکس، یعنی وہ توشہ خانہ کے حوالے سے، گھڑی کے حوالے سے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی اہلیہ زلفی بخاری صاحب سے بات کر رہی ہیں کہ جناب یہ گھڑیاں ہیں، ان کو بیچ دو، اور اس طرح کی بات۔ زلفی بخاری صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہانی بک ہی نہیں سکی، کیونکہ جو ملک میں یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو تھنکرز ہیں، جنہوں نے سوچ پیدا کرنی ہے، جنہوں نے اس طرف لوگوں کا دھیان دلانا ہے، ان لوگوں کو اس وقت پتا ہے کہ اندر کہانی یہ ہے کہ معیشت بالکل پگھل چکی ہے، برباد کر دیا انہوں نے 8 مہینے میں ملک کو، کہاں سے 6% گروتھ سے منفی پر لے گئے۔ اس وقت انڈسٹری بند ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈولنس کمپنی وہ 1000 لوگوں کو نکال چکی ہے، مزید ہزاروں کو نکالنے کا اس نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر یہ شپمنٹس ہماری رکی رہیں تو ہزاروں لوگوں کو نکالیں گے، تو ایکسپورٹ ہماری کیا خاک ہونی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکال رہے ہیں، یعنی یہ لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے۔ یہ اتنے دکھ کی بات ہے، اتنے کرب کی بات ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب تو یہاں تک بات ہونے لگ گئی ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے جو دفاعی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ منسٹری آف ڈیفنس، وزارت دفاع، آپ کی فوج کی طرف سے لکھا جا چکا ہے حکومت پاکستان کو، وزارت خزانہ کو، اسحاق ڈار کو، کہ ہمارے جو ضروریات کی چیزیں باہر سے منگوانی تھی وہ نہیں آ رہی، LCs نہیں کھل رہی پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے۔ اتنا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خود میرے سامنے موجودہ کابینہ میں موجود ایک صاحب نے، PDM کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جب باہر مانگنے جاتے ہیں، اتنے حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا اپنے نیوکلیئر ایسٹس پہ بات کریں۔
اب وجاہت احسان خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، کئی ممالک کے ساتھ جب اس طرح رقم کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو رقم چاہیے تو آپ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے نیوکلیر ایسٹس پہ بات کریں تو اس پر ہم ڈیل کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کریں، ان کو بند کریں یا اس طرح سے چلائیں تو پھر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا مہنگا جو نظام ہے وہ چلا سکیں، نیوکلیر پروگرام چلا سکیں، تو کیوں پھر آپ ہم سے مانگنے آئے ہیں؟ یہ باتیں یہ جو شرائط رکھی جاتی ہیں، اس طرح سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے خود موجودہ کابینہ کا حصہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، تو وہ صورتحال بن چکی ہے اتنی خطرناک، آپ اسی سے اندازہ لگائیے، یعنی کوئی ایک اشاریہ آپ کو اچھا نہیں نظر آ رہا۔ تو اس پر جس وجہ سے حکومت مجبور ہوئی ہے، جو تو 1 سال گزارنا چاہتے ہیں ابھی فضل الرحمان صاحب، سعودی عرب کے سفیر نے کیا کہا؟ کیونکہ اسحاق ڈار نے سب کے سامنے جا کر بھیک مانگی، بلا کر جھولی پھیلائی، امریکی سفیر، برطانیہ کے سفیر، ہالینڈ کے، حتیٰ کہ سری لنکا کے سفیر تک سے تو انہوں نے ملاقات کر لی کہ جناب آپ جو بربادی آپ پر آئی ہے تو وہ کیا آخری چیز ہوئی تھی، یعنی شاید ان سے سیکھنے کے لیے کہ جناب کیا یہ جو اب ڈیفالٹ کی طرف میں کہا جا رہا ہے، آپ تو ڈیفالٹ کر گئے تھے تو ہم اس سے کس طرح سے بچ سکیں گے، تو شاید اسی لیے اور تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ خیر، سعودی عرب کے سفیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، سٹیبل گورنمنٹ، ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں پاکستان میں، لہٰذا انہوں نے بھی ایک طرح سے انکار کر دیا کہ تبھی سٹیبلٹی ہو سکتی ہے جب اکنامکلی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، جب ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی۔ اب حکومت نے کیا ان سے کہا ہے؟ 4.2 ارب ڈالر چاہیے سعودی عرب سے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 4.2 ارب ڈالر فوری طور پر ہمیں چاہیے، کیونکہ 6.5 ارب ڈالر کے اوپر ہمارے ذخائر آ گئے ہیں، ادویات، جان بچانے والی ادویات کی کمی شروع ہو گئی ہے۔ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ ہم جو باہر سے خوراک، گندم، سبزیاں وہ نہیں منگوا پا رہے، اتنی خوفناک صورتحال ہے۔ تو اب 4.2 ارب ڈالر مانگے ہیں سعودی عرب سے، مزید ہمیں دے دیں، کیونکہ ہمارے ضرورت کے ذخائر میں 3 ارب ڈالر تو چین کے پڑے ہیں اور 2 ارب ڈالر سعودی عرب کے، جن کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ تو صورتحال ہے کہ سعودی عرب اور چین کی رقم ایسی ہے جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو حقیقت میں تو ہمارے آپ دیکھیے 6.5 ارب ڈالر میں سے تو وہ ہیں، تو باقی کیا بچتا ہے؟ تو اب سعودی عرب سے 4.2 ارب ڈالر مزید مانگے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کتنے دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، تو اگر دیتے بھی ہیں وہ اس شرط پر دیں گے کہ الیکشنز کروائیں آپ، تو تبھی فیصلے ہو سکیں گے۔ 3 ارب ڈالر زر مبادلہ کے لیے مانگے ہیں اور 1.2 ڈالر تیل اور فرٹیلائزر کے لیے مانگے ہیں، یعنی ہمارا تو کسان اب یعنی معاشی طور پر تباہ ہو رہا ہے، فرٹیلائزر کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، تو کس طرح سے وہ خوراک لگائے گا؟ خوراک کا بحران نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ مجبوریاں ہوئی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اب گئے ہیں بھاگے دوبارہ 24 گھنٹے کی دوسری دفعہ صدر پاکستان کے پاس کہ جناب ٹھیک ہے باقی چیزیں مینیج کریں، اداروں کو ہم نے ساتھ ملا لیا ہے، سلمان شہباز بھی واپس آ رہا ہے، وزیر اعظم کا بیٹا، پھر آگے چل کے شاید نواز شریف صاحب کو بھی کوشش کریں گے، اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی خبر ہے کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں نئے الیکشنز کے حوالے سے بات میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تمام کا مطلب ہے تمام، سارے سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں، سارے فیصلہ ساز اس میں شامل ہیں کہ جناب اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے، بس بہت ہو گیا، اور اسی لیے اسحاق ڈار صاحب بھاگے گئے ہیں، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کا میں آپ کو بتا دوں وہ بڑا اہم تھا، بات کہیں اور چلے گی، تو یہ سب باتیں چودھری شجاعت کو بھی پتہ ہیں، اب اس لیے انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے چودھری شجاعت نے، جن پر تکیہ تھا کہ جن پر آصف زرداری ملے کہ آئیں پرویز الہی کو منائیں، ہم پنجاب میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے گا، حمزہ شہباز نہیں آئے گا، صرف آپ سارے ہماری طرف آ جائیں، تو کیا چکر ہے؟ تو چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں اور پرویز الہی تو ایک ہیں، ہمارے تو اختلافات ہی ختم ہو گئے ہیں، تو پھر لے آئے نا ان کو، ہوا کیا؟ آپ دیکھیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ سکی کہ ان کے لوگ ساتھ آئیں گے، چودھری شجاعت یہاں تک کہہ رہے ہیں جو کوئی سیاسی کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی، ورنہ یہ تھا کہ جی وہ جو لوگ ہیں 10 وہ اس طرف لے آئیں، تو اب آپ اکٹھے ہو گئے تو ادھر آ جائیں، تو وہ پرویز الہی کے ساتھ اکٹھے اس چکر میں ہوئے ہیں کہ مجھے بھی عمران خان کے ساتھ نتی کرو، چودھری شجاعت اب، کیونکہ وہ جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس طرف چلے جائیں، یعنی آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں، وہ تو اب چلے گئے، خود ہی چلے گئے، بربادی ہو گئی، تو اب انہوں نے واپس آنا ہے، تو اب وہ پھر پرویز الہی کے ساتھ جڑ کر وہ جو چودھری خاندان ہے وہ پھر جڑ رہا ہے، حتیٰ کہ چودھری شجاعت نے تو یہاں تک سٹیٹمنٹ دے دی ہے جی میں نے تو عمران خان کو لانگ مارچ میں شرکت کا کہا تھا کہ میں آپ کے لانگ مارچ میں شریک ہو جاتا ہوں، چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ چھپی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انٹرویوز دے رہے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا، لیکن کہا کہ آپ نا مہنگائی کو مین رکھیں،
کہ महंगाई को ज़्यादा मेन रखें। यानी अपनी ही गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, उसमें कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ लॉन्ग मार्च में आते हैं इमरान खान साहब, आप महंगाई को मेन रखें, बाकी चीज़ें बाद की रखें, इलेक्शंस वगैरह, क्योंकि इलेक्शन से तो महंगाई नहीं खत्म होगी और ये सब। तो आप सोचिए ज़रा कि यहाँ तक चौधरी शुजात साहब गेम ले आए हैं, तो ये तो खुद झटका दे रहे हैं पीडीएम को। अब वो अपनी कहानी इधर सीधी कर रहे हैं, तो हर कोई ताकत के महवर की तरफ जा रहा है, और काफ लीग तो ज़ाहिर आपको पता है ताकत की महवर देखती है, तो उनको भी नजर आ रहा है मुस्तकबिल किस तरफ है। तो आप बात हो रही थी जी परवेज़ लाई मुनिस लाई साथ देंगे नहीं देंगे, यहाँ तो चौधरी शुजात उनके पीछे पीछे इमरान खान की तरफ आ गए हैं। तो ये हुआ है पीडीएम के साथ, जिस पर जनाब भागे भागे गए हैं इसहाक डार साहब दूसरी दफ़ा 24 घंटे के अंदर के जनाब आए, केयर सेटअप, ये सब कुछ इलेक्शन, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर, सारे मुक़्तदर हल्के, फ्रेंडली कंट्रीज़, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, फ्रेंडली दोस्त ममालिक हों, ताकतवर हल्के हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, दीगर लोग हों, उन्होंने सब ने कहा जी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो तबाही हो रही है। तो अब ये मजबूरन इनको इलेक्शंस की तरफ आना पड़ा है। अब अल्लाह करे होश के नाखून लिए जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में जल्द से जल्द करवा दिए जाएं, वरना ये जो समझा जा रहा है ना कि जी इमरान खान को नाहल कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, फलां कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर हमारे लिए रिश्ता बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आगे फिर हम सीधे हो जाएंगे, इस तरह से कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जो आपकी सोच है ये मज़ीद बर्बादी लाएगी, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके देख लिया, 8 महीने में मुल्क को कहाँ से कहाँ आपने गिरा दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।